تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم والوں سے پوچھو، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ الحمدللہ آپ نے سرکار عارف باللہ ولی کامل شہزادہ اعلیٰ حضرت آل الرحمن سیدی سرکار مفتی اعظم عالم اسلام سرکار سیدنا مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا کلام آپ نے سماعت کیا ہے۔ درس عقائد میں جو ہم بہار شریعت کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں، قضا و قدر کی بحث چل رہی تھی۔ آج یہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش ہے، اسے ملاحظہ کریں۔ فرماتے ہیں کہ قضا و قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، ان میں زیادہ غور و فکر کرنا سبب ہلاکت ہے۔ بہت زیادہ اگر غور و فکر کریں گے تو ایمان بھی جانے کا ڈر ہے، اسی لیے قضا و قدر کے معاملے میں زیادہ بحث و تمحیص سے منع کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اس مسئلے میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے، ماں و شمع کس گنتی میں، کہ جب حضرت صدیق اکبر جیسے جلیل القدر صحابی کو، جو افضل الخلق بعد الرسول ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم کو جن کی زبان سے فرشتے بولتے ہیں، انہیں بحث و تمحیص سے منع کر دیا گیا، تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو مثل پتھر اور دیگر جمادات کے بے حس و حرکت نہیں پیدا کیا، کہ جیسے پتھر اور دوسرے جمادات ریت بالو وغیرہ ہیں، مٹی ہے، دو لوہے کنکر پتھر ہیں، ہے نا، یہ ساری چیزیں جیسے بے حس و حرکت ہیں، اس طرح انسان بے حس اور بے حرکت نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک نوع اختیار دیا گیا، ایک قسم کا اختیار دیا گیا ہے، ایک طرح کا اسے اختیار دیا گیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے، اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے نفع نقصان کو پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان اور اسباب بھی مہیا کر دیے ہیں کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں، اور اسی بنا پر اس پر مواخذہ ہے کہ انسان تقدیر کے لکھ دینے سے مجبور محض پتھر کی طرح نہیں ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا ہے، عقل دی ہے، اور اسباب و وسائل سب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب اپنے اختیار کے اعتبار سے اپنی عقل سے وہ فیصلہ کر کے جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی اب اختیار کے استعمال کی وجہ سے اس پر مواخذہ فرماتا ہے، نیکی کا ثواب دیتا ہے اور برائی پر اس کی گرفت فرماتا ہے۔ بات یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، مزید غالباً وضاحت کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کی اور بھی وضاحت کر دی تھی۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں بالکل مجبور ہوں، کیا کر سکتا ہوں، ہے نا، تو یہ بھی گمراہی ہے، اور یہ کہ مجھے ہی سب کچھ اختیار ہے، یہ بھی گمراہی ہے، جیسا کہ جبریہ اور قدریہ کے عقیدے کو ہم نے بیان کرتے ہوئے آپ کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ بڑی پیاری بات کہ انسان کو دیکھو، جب وہ برائی کرتا ہے تو اس کی نسبت شیطان کی طرف کر دیتا ہے، جب اچھائی کرتا ہے تو کہتا ہے وہ میں نے کیا ہے نا۔ تو ایک طرح کا اختیار اور اس طرح کی باتیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، انسان کو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ چلیے اگلا مسئلہ،
برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا، یعنی اللہ کی مرضی کے حوالے کرنا، یہ بہت بری بات ہے کہ غلط کام کیا تو کہہ دیا تقدیر میں لکھا تھا اور اللہ کی یہی مرضی تھی۔ یہ کہنا یہ بہت بری بات ہے، بلکہ یہ حکم ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ کہے، اور جو برائی سرزد ہو، جو اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ کہے، یعنی اللہ کا کرم، اس کا فضل ہوا کہ اس نے مجھ سے یہ اچھا کام لے لیا ہے، اور جو برائی سرزد ہو یعنی برا کام کرے اس کو شامت نفس تصور کرے کہ یہ میرے نفس کی غلطی ہے، میری نفس کی شرارت ہے جس سے یہ غلط کام ہو گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ چنانچہ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو تجھے اچھائی پہنچے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تجھے برائی پہنچے تو یہ تیرے نفس کا کی کرتوت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ جی حضرت۔ اچھائی اور برائی جتنی بھی چیزیں ہیں، کسی چیز کا خالق ہونا ایک الگ چیز ہے اور اس چیز کا برا ہونا ایک الگ چیز ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ چنانچہ مشکات شریف کے اندر باب القدر میں یہ حدیث موجود ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، سرکار تشریف لائے اور اس کے بعد دیکھا کہ صحابہ آپس میں تقدیر کے مسئلے میں بحث کر رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور چہرہ غصے سے سرخ ہوا اور ناراضگی کے آثار چہرے سے ظاہر ہوئے۔ ارشاد فرمایا کیا تم لوگ اسی لیے پیدا کیے گئے ہو؟ کیا میں جو ہے تم سے پہلے کے لوگ اسی لیے ہلاک و برباد ہو گئے کہ تقدیروں میں وہ بحث کرتے تھے؟ تقدیروں کے معاملے میں بحث مت کرو، بس یہ سمجھو، یہ کہو کہ جو اچھائی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو برائی ہے وہ ہمارے نفس کی شرارت ہے۔ کیا ہی اچھی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَأَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اے اللہ اگر تو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اے اللہ اگر تو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَأَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، مولا اگر تو بخش دے تو تو بہت ہی بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم ہیں کون کچھ بولنے والے؟ ہم اس کے غلام ہیں، بندے بے دام بندے ہیں اس کے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سوچئے ایک انسان ایک بکری پالتا ہے، جب جی میں آتا ہے ضرورت پڑتی اسے وہ ذبح کر دیتا ہے، کیا کبھی کسی نے پوچھا کہ تم نے اس پر ظلم کیوں کیا؟ تم نے اسے کیوں مار ڈالا، کیوں ذبح کر دیا؟ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَأَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، مولا تو کریم ہے، بخش دے۔ بہرحال اس چیز کو ملحوظ نظر رکھیں، بندگی کا یہی طریقہ ہے۔ اسی طرح عقیدہ یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالی جہت و مکان و زمان، حرکت و سکون و شکل و صورت اور تمام جمیع حوادث سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جہت میں کسی ہو، 6 جہتیں ہیں نا، پورا پچھم اتر دکن اوپر نیچے، ان 6 جہتوں میں سے کسی جہت میں اللہ کا ہونا، اللہ اس سے پاک ہے۔ کسی مکان میں ہونا، اللہ اس سے پاک ہے۔ کسی زمانے میں ہونا، اللہ اس سے پاک ہے۔ حرکت و سکون اللہ کی ذات کے لیے محال ہے، شکل و صورت اس کے لیے نہیں ہے۔ تمام وہ چیزیں جو حوادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھر ہوئیں یا فنا ہو جائیں گی، ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ جی حضرت۔ جی چلیے، اب رہا یہ کہ سیدی مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر کہ عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو، تو ہے نا، پھر اس کے بعد آگے شعر ہے نا میرے نفس میں ہے وہ سبحان ہوں۔ تو دیکھیے یہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم عالم اسلام ہیں،
ان کے اشعار اور کلام کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، مگر یاد رکھیں کہ وہ لوگ یہ وہ نفوس قدسیہ تھیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے خاص حصہ عطا فرمایا تھا، کہ جب کہا نفس میں ہے وہ سبحانہ، یہ نہیں کہا کہ میرے نفس میں رب تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ سبحانہ کا لفظ استعمال کیا، اور سبحانہ یہ تسبیح ہے جس میں رب کی پاکی بیان کی جاتی ہے، حمد وہ جس کے لیے کہ اس کے لیے تعریف کی جائے، اور تسبیح سبحان یہ اس کو ہر عیب سے پاک کرنا ہے۔ ایک ہے الحمدللہ، ایک ہے سبحان اللہ، تو سبحان میں اس کی پاکی بیان کرنا ہے، اور حمد میں اس کے لیے تعریف و ستائش ہے۔ تو سبحانہ کہا کہ اللہ تعالی ہر اس چیز سے پاک و صاف ہے جو اس کے لیے عیب ہو، تو زمین، مکان، جہت وغیرہ محل ہونا یہ اس کے لیے شان کے لیے عیب ہے، اسی لیے سبحانہ کا لفظ استعمال کیا۔ اور عرش پر ہے یہ کہا، پھر اس کے بعد پھر کہہ دیا عرش کو جستجو، تو اگر ہے تو عرش کو جستجو کس طریقے پر ہے؟ گویا کہ یہاں عقیدہ یہ دے دیا کہ وہ کس عرش پر ہے، کیسے ہے، یہ اس کی ذات کے لیے جو مناسب ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو رد بھی کیا وضاحت کے لیے کہ وہ جہت زمان و مکان سے پاک ہے۔ وہ کیا ہے آخری شعر اس کے بعد جو آپ نے پڑھا؟ وہ زمان سے ہے پاک، وہ جہت سے ہے پاک، اس طرح کا کوئی شعر ہے اس کے بعد۔ تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو، ہاں، منزہ مکان سے مبرز، تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منزہ مکان سے مبرز، اما کہاں زماں سے ہے تو دیکھیے تو ہر جا تو اعلیٰ سرکار مفتی اعظم ہند نے پھر اس کا رد بھی فرما دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو وہ ایک وحدت الوجود، جو نظریہ وحدت الوجود ہے اس کو سمجھنا ہوگا کسی دوسرے وقت انشاءاللہ، اگر ذہن میں رہا تو باقاعدہ ہم اس پر توجہ دے کر آپ کو سمجھائیں گے کہ آپ کو سمجھایا کیسے جا سکتا ہے۔ وحدت الوجود کا مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ وحدت الوجود کی کوئی ذات نہیں ہے، صرف ایک ہی ذات ہے، یہ دنیا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وحدت الوجود یعنی ذات صرف ایک ہی ذات ہے بس، یا آپ کی ذات، ہماری ذات، یہ سب جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے، گویا کہ ان کی کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو یہ وحدت الوجود کا نظریہ ہے۔ تو بہرحال چلیے خیر، تو جمیع حوادثات سے وہ پاک ہے۔ دنیا کی زندگی میں اللہ عز و جل کا دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ دنیا میں اللہ عز و جل کا دیدار یعنی اللہ عز و جل کو دنیا میں دیکھنا یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ اگر کوئی اور شخص دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ شخص گمراہ ہے، اس کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، صرف ذات اللہ ہی کی نبی کے ساتھ یہ خاص ہے بس۔ چلیے، اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع، سبحان اللہ، ہاں، تو یہی سب سے بڑی عظیم نعمت ہے کہ اگر انسان اس چیز کو سمجھے تو دنیا میں ہمیشہ خدا کی خشیت میں رہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ سورہ قیامہ میں اللہ فرماتا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، ہے نا، آج کے دن چہرے بڑے ہی خوش تر و تازہ ہوں گے جب اپنے رب کی طرف دیکھیں گے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے جو سرکار قیامت کے دن یہ ہوگا نا کہ اللہ فرمائے گا بندوں سے پوچھو سب کچھ مل گیا جنت میں؟ تو سب جنتیوں کو کہے گا کہ سب کچھ تو مل چکا۔ پھر سوال کا مطلب کیا ہے؟ کچھ کمی تو نہیں رہ گئی؟ بار بار یہ سوال ہوگا تو لوگ سوچیں گے لگتا ہے کچھ چھوٹا ہے، تو کیا اور چاہیے اس کے لیے؟ لوگ جیسے آج ہم دینی مسائل کے لیے علماء کی طرف جاتے ہیں، جنت میں بھی لوگ علماء کے پاس جائیں گے کہ یہی لوگ مسئلہ بتاتے چلو کیا باقی ہے مانگنا، تو علماء یہ کہیں گے کہ کہو کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار کروا دے، تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بلا کیف کرائے گا۔ کیسے کرائے گا وہ جانے، ہم کیسے دیکھیں گے اسی وقت دیکھیں گے بس۔ رہا قلبی دیدار یعنی دل سے دیکھنا یا خواب میں، یہ دیگر انبیاء کرام بلکہ اولیاء کے لیے بھی حاصل ہے۔ چنانچہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ
نے خواب میں 100 بار اللہ کی زیارت کی ہے، آپ کو خواب میں 100 بار اللہ عز و جل کی زیارت ہوئی ہے۔ آج کی گفتگو بس اتنا ہی۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و فعل ہمیں سعادتوں، برکتوں، رحمتوں، نعمتوں سے مالا مائے، دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔